سبحان اللہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الکریم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما پڑھئے درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ شہنشاہ ارض و سما بلغ العلا بکمالہ شان رخیہ والدہا کشف الدجا بجمالہ قرآن اخلاق اشگواہ حسنت جمیع خصالہ صدقا یقینا راسخا صلو علیہ وآلہ کدی چہرہ نہیں ہوستا بگڑ سکتا جدے لباتے حضور دا نام ہوئے چنگا کے بنا ادا انجام ہوئے جدے لباتے حضور دا نام ہوئے اے ہو ورد وظیفہ خدا دائے اے ہو ورد وظیفہ خدا دائے ایسے نالی نیک انجام ہوئے کرنا ذکر ظہوری حضور دائے بھامیں صبح ہوئے بھامیں شام ہوئے ایک باری گونج پوے پڑھو الصلاۃ والسلام چشتی صاحب ہم بار بار تو کہہ نہیں سکتا لیکن درود ذوق نہ پڑھو تو اگلی گل کرن دا مقصد ہی کوئی نہیں پڑھو درود حضور تے سبحان الصلاۃ والسلام علیک اونچی آواز نال پڑھو اور اونچی آواز نال پڑھو معزز و محترم عشاقان رسول غلامان اصحاب رسول سبحان اللہ اور وابستگان دامان آل رسول سبحان اللہ گرامی مرتبت جملہ حاضرین و سامعین و شاملین محفل بالخصوص میرے وابستگان طریقت جنہوں نے محبت سے پیار سے چاہت سے حقیقت سے محبت سے میرے نبی کے غلاموں کے تذکروں کی آج اس بزم کو سجایا گفتگویں ہو چکی خوبصورت واز ہوئے میرے بھائی علامہ عبدالحمید چشتی صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں عقیدہ بیان کیا دل خوش ہوا تقریر میں کوئی نہیں کرنی تقریر دا ہن وقت کوئی نہیں گلاں تو چار کروں گا صرف تانوں دساں گا بھی نہ میں گونگا ڈورا پیر ہاں تے نہ میں ان پڑھ پیر اللہ گونگا ڈورا بھی نہیں ان پڑھ بھی نہیں تے بد عقیدہ بھی نہیں واہ 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 کیا بات الحمدللہ الحمدللہ مسلکن پکا حنفیاں تے مشرباً متشدد نقشبندیاں سبحان اللہ سبحان اللہ شدت سبحان اللہ
मुजद्दद पाक दी अकीदत ते मोहब्बत मेरी घुटी शामिल है वाह वाह ते मकतूबात इमाम रब्बानी नू हिफज करना मेरा ज़ौक़ भी है, मेरा शौक़ भी है, मेरी तलब भी है, मेरी तड़प भी है, जुस्तजू भी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दोस्तानी जी वकार मैं सरकार का एक फरमान तुहाडे सामने तिलावत किया। मेरे हजूर ने इरशाद फरमाया तुहाडे विचों तद तक कोई भी कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक कि मैं मुहम्मद नूं अपनियां औलादां तो, अपने वालिदैन तो, अपने बच्चों तो, सारियां ज़मानियां तो, सारियां जहानां तो वध के प्यार न कर लवे। सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह नाल प्यार, रसूलुल्लाह नाल मोहब्बत सिर्फ नारियां की हद तक नहीं। असी नारे रिसालत चोखे लाने ने, असी मिलाद का जलसा करना है, असी मिलाद का जलूस कढ़ना है, असी नक्शे ना लेने पाक वाला झंडा लैके फिरना है, असी गुंबद खजरा के निशान वाले झंडे लहराने ने। ये भी अलामात मोहब्बत है। लेकिन झंडे भी असी चुकिए, नक्शे ना लेने पाक सिर का ताज भी बनाइए, सीने ते भी लगाइए, खाके मदीना नू सुरमाए चश्म भी बनाइए, सारा कुछ करिए, कफन मदीने की मट्टी नाल लिखवाइए। लेकिन मदीने वाले दियां सुनतां किसी होर वास्ते छड्ड दईए, मदीने वाले दे अंदाज किसी होर वास्ते छड्ड दईए, मदीने वाले दी आदत किसी होर वास्ते छड्ड दईए। दोस्तों ऐ मोहब्बत पक्की नहीं। मोहब्बत की पुख्तगी, ईमान की दुरुस्तगी, ईमान की पुख्तगी चाहते हो तो मेरे महबूब के नकूशे कदम को तलाश कर करके अपने कदम उठाओ। मेरे महबूब की एक एक अदा को अपनाओ। और जिन जिन हस्तियों ने रसूलुल्लाह को देखा, रसूलुल्लाह की सुन्नतों को देखा, रसूलुल्लाह के अकवाल को सुना, रसूलुल्लाह के मुबारक आमाल व अफाल को परखा, उन्होंने हस्तियों का ततब्बुर करते जाओ। दोस्तानी की वकार बड़ा मुश्किल दौर है, बड़ा औखा जमाना। यकीन मनो अल्लामा साहब ने बार बार काले कपड़े थे, कड़े थे, वो मुंदरा थे, वो इशारे बहुत देते हैं। दुख तो होता था उनकी बातों से, तकलीफ तो होती थी ना। साढ़े प्योरों को गाल कटे दुख होता कि नहीं, मां नूं कोई गाल कटे दुख होता कि नहीं। ते जिन्हों नहीं होता, गुस्सा नहीं होता प्यो की गाल तो वो अपने आप से गौर करे। मेरा बाप जिसकी कोई हैसियत ही नहीं है, मेरी माँ मेरे नजदीक मेरे लिए तो उसके कदमों तले जन्नत है। लेकिन दुनियावी एतबार से हमारी कोई औकात नहीं, कोई हैसियत नहीं। लेकिन मोमिनों की माँ अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हैसियत मुसल्लमा है। कुरान ने जिनकी इज्जतों की गवाही दी, जिनकी पाकीज़गी की गवाही दी, जिनकी तहारत की गवाही दी, वो माँ मोमिनों की माँ जो मेरे रसूल की महबूबा है, जिससे मेरे करीम ने प्यार किया, जिसके हुजरे में हयाते ज़ाहिरी में भी कयाम फरमाया और जिसके हुजरा को अपने आखिरी आराम गाह भी पसंद फरमाया, वो आयशा है। उस अम्मा आयशा को गालियां दे ते ठंडे कलेजे सुन लविए, ठंडे कलेजे सुन लविए। फिर उस आयशा के बाप जो यारे गार भी है, यारे मज़ार भी है, सुलह में भी साथ है, सफर में भी साथ है, हजर में भी साथ है, ओद में भी साथ है, बदर में भी साथ है, खंदक में भी साथ है, गार में भी साथ है, मज़ार में भी साथ है। मैं हमेशा बयान करता हूं कि जिसने भी कलमा पढ़ा सोच के पढ़ा, सोचने के लिए वक्त लिया। मैं औलादे अली हूं, मौला कायनात ने भी कलमा पढ़ा तो सोच समझ के पढ़ा। लेकिन मैं जिसका गुलाम हूं ना,
میرا پیر ابو بکر صدیق واحد ایک ہی ذات ہے کائنات میں جس نے سوچا نہیں، سمجھنے کے لیے وقت نہیں مانگا، مکے کی راہ میں آتے ہوئے جب اسے اطلاع ملی کہ تیرے یار نے نبوت کا اعلان کیا اور خدا کی وحدانیت کا درس دیا، میرے ابو بکر نے وہیں پہ کلمہ پڑھا۔ ایڈا پختہ ایمان والا، کراچی کے چوک میں، اسلام آباد کے چوکوں میں، بازاروں میں، گلیوں میں اکڑیاں والے وہ تے روڑا پاندے سن، دکھ اودا بھی سی، تکلیف ہوتی بھی سی، پر ستم کرو نے ستم کی انتہا کر دی۔ جب نام بھی اعلیٰ حضرت کا لیتے ہیں، مسندوں کے وارث بھی اولیاء کاملین کے بنتے ہیں، بڑے بڑے جلیل القدر اولیاء جن کی دہشت سے، جن کی حیبت سے بدعقیدہ کانپتے تھے، رافضی و تفصیلی جن کی گردے راہ سے بھی دور بھاگتے تھے، ان کی مسندوں کے وارث، ان کی اولاد ہونے کے دعوے دار جب ابو بکر صدیق کی عظمت کے خلاف بولنے لگے، فاروق اعظم کی عدالتوں کو چیلنج کیا، عثمان غنی کی سخاوتوں کو چیلنج کیا، دوستانی انکار، پر اب پتر کو پیو تو ود کی کوئی عزیز ہو سکتا ہے؟ بیٹے کو اپنے باپ سے زیادہ کوئی عزیز ہوتا ہے تو جس نے ہوئے پھر وہ غور کرے اپنے آپ پہ، اس کو اپنے آپ پہ غور کرنا چاہیے۔ یار سید نے شکلوں بھی سونے نے، کئی تے کہندے نے اسی سادات ہاں پر انہوں نے شکلیں گواہیاں دیندے نے، کوڑ پہ مار دینے، چہرے بتاتے ہیں۔ سید کالا نہیں ہوندہ، سید کوجا نہیں ہوندہ، سید بے روبہ نہیں ہوندہ، سید خوش کردار ہوندہ، سید خوش گفتار ہوندہ، سید دی دستار آلہ، سید دا کردار آلہ، سید دا وقار آلہ، سید دی صورت آلہ، سید دی سیرت آلہ۔ جتے جتے خسائل نہیں اتھے بھی شک کرنا بڑھنا ساکا بنتا ہے۔ پتہ پتر کو اپنے پیو تو ود کوئی عزیز ہوتا نہیں۔ ہر بیٹے کو اپنا باپ محترم ہوتا ہے، اپنا باپ عزیز ہوتا ہے، وہ اپنے باپ کی عظمت کے ڈنکے بجاتا ہے، اپنے باپ کی پاکیزگیوں کی گواہیاں دیتا ہے۔ لیکن خدا کی قسم جہاں اولاد علی ہونا میں اپنے لیے باعث فخر، باعث عظمت سمجھتا ہوں، وہیں پہ میں اپنی پہچان غلام صدیق اکبر کہلوا کے اور غلام صدیق اکبر بن کے اس غلامی کو اپنی پہچان بنا کے اپنے لیے فخر محسوس کرتا ہوں۔ میرے لیے فخر ہے۔ میں وقت میرے کو بہت تھوڑا قبلہ، میرا دل کردہ عقیدے دی گل میں زیادہ، لیکن میں تھوڑے نال وعدہ کیتا لمبا پینا نہیں پڑا، میں گل نبیڑا گا۔ میری مشکل ہی ہوتی تو سفر فرمایا نا سارے تو پہلے آتے، میں کہا ہر جگہ پہلے جانا، پر سارے اپنی اپنی سنا کے ٹر جاتے، میری سنتے ہی کوئی نہیں۔ تو انہوں میرے تعلق سی میں زوری بٹھا لیا، سنہان کرتے ہیں میری بھی سنو، میں نے بھی نبی کی بات کرنی ہے، نبی کے اصحاب کی بات کرنی ہے، دو دوستانے کی وقار۔ میں بات کر رہا تھا جس بیٹے کو اپنا باپ عزیز نہیں ہوتا، اپنی ماں عزیز نہیں ہوتی، اسے اپنے آپ پہ غور کرنا چاہیے۔ یقین مانو باپ سب کو عزیز ہوتا ہے، علی والے ہیں، علی کے دشمنوں سے تعلق نہیں رکھ سکتے، لیکن چشتی صاحب نے کہا میں بھی کہتا ہوں جن کی ابتدا میں علی نمازیں پڑھتے رہے۔ 17 نمازوں کا تو ہم نے سنا کہ رسول خدا کی حیات ظاہری میں مصلی نبوت میں کھڑے ہوتے ہمارے پیشوا و امام سیدنا ابو بکر صدیق نے تمام صحابہ کی امامت فرمائی، یہ تو ہم نے سنا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں صرف یہ 17 نمازیں فضیلت میں نہیں ہیں۔ 17 نمازوں میں پہلا حج، 2 حج آئے، 2 حج فرض ہویا، 2 حج آئے۔ پہلے حج دا امیر کون سی؟ عمر فاروق بھی مدینے وچ سن، عثمان غنی بھی مدینے وچ سن، علی المرتضیٰ بھی مدینے وچ سن، طلحہ زبیر بھی مدینے وچ سن، خالد بن ولید بھی مدینے وچ سن، عبد الرحمن ابن عوف بھی مدینے وچ سن،
پر اس حج دا امیر میں نہیں بنایا، تسا نہیں بنایا، عمر نہیں بنایا، عثمان نہیں بنایا، علی نہیں بنایا، رضوان اللہ علیہ اجمعین، اس حج دا امیر رسول اللہ نے مقرر کیتا، تے رسول اللہ نے کس نو مقرر کیتا؟ ساڈے پیر ابو بکر صدیق نو مقرر روانہ ہو گئے بطور امیر حج۔ یہ نہ کیوں رسول اللہ تو بعد صحابہ نے کھو لئی دے، ابو بکر نے کھو لئی دے، حق ادھر سی دے، حق ادھر چلا گیا، نہ حق پیدا ہونا لے آج حق دے باطل دا فیصلہ کرن۔ ابو بکر زبردستیاں کرنے والا نہیں تھا، ابو بکر چھیننے والا نہیں تھا، بلکہ ابو بکر تو نبی کے ایک پکار پہ اپنا سارا کچھ ایک پوٹلی پہ باندھ کے نبی کے قدموں پہ نثار کرنے والا۔ ابو بکر چھیننے والا نہیں تھا، ابو بکر تو نبی کے قدموں پہ سارا کچھ باندھ دینے والا تھا۔ سارے حضرت عثمان غنی نے 300 سرخ اونٹان پیش کی تھے، سیدنا فاروق اعظم نے دا گھر ادھان کے رسول اللہ نو پیش کی تھا تبوک واسطے، کسی نے سونے دی اٹھان پیش کی تھی، کسی نے سوا سیر چھوارے آن پیش کی تھے، کہ میرے پیر نے سے ایک پوٹلی۔ حضور فرمایا ابو بکر کیا یا رسول اللہ جو کچھ ایسی ہے دیجی ہے تے کارا لیا واسطے، تو میرے پیر فرمایا عرض کی تھی یا رسول اللہ منگے اللہ دا حضور خرچ کرنا ہوئے رب دی راہ وچ تے لیانا لوے تہاڈا غلام ابو بکر، تے پھر میں گھر والے دا سوچے گا دھی دا تے پتر دا تے بیوی دا نہیں، یا رسول اللہ اوتھے جو کچھ سی لے آیا تے اوتھے تہاڈی تے تہاڈے رب دی محبت چل گئی۔ ابو بکر دینے والا تھا، بانٹنے والا تھا، چھیننے والا نہیں تھا۔ سن لو قافلہ روانہ ہوا، سیدنا صدیق اکبر امیر حج مقرر کیا رسول اللہ نے، مکہ شریف پہنچ گیا نا حج واسطے، تے پہلے مشرکین دی کعبے جا کے عبادت کرتے سن، انہوں نے والے رکاوٹ نہیں سی، رکاوٹ نہیں سی، وہ مسلمان اپنی عبادت کرتے سن، وہ اپنی کرتے سن۔ قافلہ حج روانہ ہویا تے کعبے وچ مشرکین دے داخلے دے پابندی دا حکم آ گیا، قرآن آ گیا، اللہ کا پیغام آ گیا کہ کعبے میں صرف مومن جائیں گے، مشرک نہیں جائیں گے، مسلمان جائیں گے، کافر نہیں جائیں گے۔ ہون یہ پیغام جانا سی مکے کہ ابو بکر ہون مشرک نو بڑھن نہ دیں اتھے۔ پیغام لے کے جانے والا خواجہ عظیم صاحب کون تھا؟ پیغام لے کے جانے والے علی المرتضیٰ تھے۔ آج پہ نہیں گئے، پیغام لے کے گئے۔ کہتے ہیں مسلح فلاں کا کھڑا فلاں ہوا، نہیں، میرا پیر ابو بکر صدیق محبوب کی ایک ایک ادا کو ماننے والا تھا۔ مسلح امامت پہ کھڑے، نماز کے لیے امیر حج ابو بکر صدیق مسلح امامت پہ کھڑے ہیں، اور سیدنا علی المرتضیٰ پہنچے پیغام رسول لے کے، رک گئے، اللہ اکبر نہیں رک گئے۔ پہلا سوال کیا، علی آپ عامر بن کے آئے ہیں یا مامور بن کے آئے ہیں؟ عامر بن کے آئے ہیں یا مامور بن کے آئے ہیں؟ تو سیدنا علی المرتضیٰ نے فرمایا نہیں سیدنا ابو بکر صدیق میں مامور بن کے آیا ہوں، عامر بن کے نہیں آیا، امیر حج آپ ہی ہیں، رسول اللہ نے ایک پیغام۔ پھر انہوں نے جماعت کرائی، یعنی کہ سیدنا ابو بکر صدیق اگر علی المرتضیٰ فرماتے کہ رسول اللہ نے آپ کی امارت کینسل کر دی اور مجھے امیر حج بنا کے بھیجا، تو ابو بکر صدیق کا تقویٰ و طہارت اور اتباع مصطفیٰ، اتباع فرمان مصطفیٰ اور اتباع احکام مصطفیٰ، یہ جوش تھا، یہ شوق تھا کہ اس نماز کی امامت کے مصلی سے بھی ابو بکر نے پیچھے آنا تھا، جس کے لیے اللہ اکبر کرنے والا۔ آج تسی غاصب آکھو، آج تسی ظالم آکھو، آج تسی باغ فدق چھیننا لاکھو، آج تسی سیدہ طیبہ طاہرہ دا مجرم آکھو، خدا کے بندو اشرف حسن جلالی کو تو سارے گالیاں دینے لگے، عقیدہ بیان کرتے کرتے ایک جملہ بے ادبی کا منہ سے نکلا، لیکن یہ تو سوچو جس طیبہ خانم بخاری کے جواب میں اس نے جملہ، اس کے جملے پہ بھی تو غور کرو نا، واقعی یہ جملہ بے ادبی کا ہے، ہم اسے ایکسپٹ کرتے ہیں، لیکن اس طیبہ خانم کے خلاف تو نہ کوئی پیر بولا، نہ کوئی سید بولا، نہ کوئی خطیب پاکستان میدان میں آیا، نہ کوئی خطیب اسلام میدان میں آیا،
तुम कौन होती हो मेरे अबू बकर को जालिम कहने वाली, ओ बदबख्त तुम कौन होती हो नायब मुस्तफा को जालिम कहने वाली, तुम कौन होती हो अबू बकर को फातिमा का हक छीनने वाला कहने वाली, तुम कौन होती हो अबू बकर को जालिम कहने वाली। उन पीरों में से बड़े बड़े जुब्बा पोश, बड़े बड़े कद्दावर दस्तार फरोश कहूंगा, वो दस्तार फरोश कोई भी मैदान में ना आया। असेंबलियों में करारदादें मंजूर हुई, मिठाइयां तकसीम हुई। हाँ, तुमने वो जलाली को गालियां दे दी। अरे जलाली को गालियां तो सारे देते रहे, हाँ सारे देते रहे, एक बेहतियाती तो हो गई, लेकिन जेड़ा सिद्धा से अच्छा फिर सबका जवाब की देंगे ओ जनाब वो तो है ही उदां दे सन ना, वो जेड़े उदां दे ने उन्हां नूं कौन जवाब देगा। क्या फिर जमात अली शाह साहब ने जवाब नहीं दिया था? क्या फिर मेर अली शाह साहब ने जवाब नहीं दिया था? क्या मुहद्दिस साहब हसनाबादी ने जवाब नहीं दिया था? क्या अल्लामा शाह अहमद नूरानी ने जवाब नहीं दिया था? क्या मुजाहिद मिल्लत ने जवाब नहीं दिया था? क्या शेखुल इस्लाम ने जवाब नहीं दिया था? क्या शम्सुल आरिफीन ने जवाब नहीं दिया था? उनको भी हमारे बुजुर्ग जवाब देते रहे। हमारी बदनसीबी है कि उनको जवाब देने छोड़ के आज हमें उनको जवाब देने पड़ रहे हैं जो हमारी आस्तीनों में छुपे सांप है, जिनको हम अपना समझते रहे और वो बेगानों के आलाकार बने रहे, जिनको हम अपना राहबर और रहनुमा तस्वीर करते रहे और वो राहबर बनकर डाकू बनकर हमारे ईमानों को लूटने के लिए साजिशें करते रहे। ਤੁਹਾਡੇ इलाके च पता नहीं होना या नहीं होना, साडे इलाके तो कसरत नाल पाया जाता सी, कहते चूहा बन्ने दा चूहा, बन्ना कहते जमीन च वट बंदी करते हो तुसीं, कहते हो वट्टा बनाया, असीं कहते हैं बन्ना बनाया। वो चूहा होता है, पहले ना वो खुदाई शुरू करता है, जमीन से मिट्टी निकालना सुरंग सी बनाता है अपने लिए, तो मिट्टी कट के बाहर सुटता तो फिर अंदर बढ़ जाता, फिर अपना ये ईमान के डाकू, ईमान के लुटेरे। पहले इन्होंने दरवाजा गुस्ताखी का खोला, सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गालियां देकर। कल दा भी एक कुत्ता बड़ा डाढ़ा पे भौंकदा हज़रत अमीर मुआविया कल दा पिछली बारी में थोड़ी कॉन्फ्रेंस जिथे आया उस वेले भी उस मरदूद ने उसको एक दो दिन पहले ही रौला, कल दा भी उस मरदूद ने वही रौला बनाया। यकीन मानो कभी तुम अमीर शाम को हकीर शाम कहो, कभी तुम सैयदना अमीर मुआविया को पता नहीं कल मैं तो वो लफ्ज़ भी नहीं बयान कर सकता, मैं उसे भी गुस्ताखी समझता हूँ। पहला दरवाज़ा गुस्ताखी का ये हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से खोलते हैं, फिर थोड़ा जगह बढ़ते हैं, फिर अम्मा आयशा सिद्दीक़ा, तो फिर सीधा सीधा शेखैन। हमने इनके गुस्ताखों के पहले दरवाजे को बंद करना है इंशाअल्लाह। ये हमें जब हम सहाबा की बात करें ना, कहते हैं थे नासबी हो गया। मैं तो गल दसा, हम है नक्शबंदी और मेरे शेख मेरे मुर्शिद इमाम रब्बानी कंदील नूरानी आया किताब कुरानी शेख मुजद्दिद अल-फिसानी शेख अहमद सरंदी फारूकी मातुरीदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब हमें अकीदा अहले सुन्नत के तहफ़्फ़ुज़ करते हुए कोई नासबी कहे ना, तभी तो हम यकीन करते हैं कि हम पक्के सुन्नी हैं। तफज़ीली राफ़ज़ी जब सहाबा का दिफा करते हुए उनके अदब की तलकीन करते हुए चिढ़ के हमें नासबी कहें, तभी तो हमें अपनी सुन्नियत पे यकीन आता है। हाँ, हम वाकई पक्के सुन्नी है जिनको ये गुस्ताख नासबी कह के पुकार रहे हैं। ये मेरे शेख का फरमान है। दोस्तानी जी बकार, वो नाथान, वो नकीब, ये आज का पैगाम है, इस हाथ चार यार कॉन्फ्रेंस का पैगाम है। इन सज्जियों ने मेहनत की, खर्च किया, मैं मशकूर हूँ हाजी इदरीस साहब का, अपने बाकी अजीजों का, नौजवानों का, अल्लामा साहब का, शाह साहब का, जिन्होंने इन सब की सरपरस्ती की, और मैं जो अपने दोस्तों की अजीजों की तरबियत करता हूँ अकीदे के हवाले से, मेरी भी इन सब ने तायीद की, मैं इनका मशकूर हूँ। इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया, मौसम की खराबी के बावजूद आप अपनी राहत चैन आराम बिस्तर गर्म को छोड़ के ठंडी रात में अल्लाह के घर में आए अपने ईमानों को गरमाने के लिए। पैगाम लेके जाओ,
کیا پیغام ہے؟ نہیں پرواہ کرنی کسے نقیب دی، نہیں پرواہ کرنی کسے خطیب دی، انشاءاللہ نہیں کسے پرواہ کرنی کسے نعت خوان دی، نہیں پرواہ کرنی کسے جاہل شاعر دی، تے نہیں پرواہ کرنی کسے بدعقیدہ بے عمل پیر دی۔ آل اطہار کی مودت سبحان اللہ جڑے آج دے چو کوڑے تے سچے سید سانو پکیاں کر دیں نبی سانو کچھ نہ آکھے ہو جائے، بربختو جوا تم کھیلو تمہیں کچھ نہ کہے، تم سادات ہو، زنا تم کرو تمہیں کچھ نہ کہے، تم آل رسول ہو، بدکاری تم کرو تمہیں کچھ نہ کہے، تم آل میری شہزادی سیدہ فاطمہ بھی ہاں ہاں وہاں اندیشہ بھی نہیں خطا کا، محفوظ ہے میری اماں فاطمہ میرے پر، میرے رسول فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کی مرتکب ہوئی میں اس کے بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دوں گا۔ سیدہ فاطمہ نبی کی بیٹی، صرف نبی کی نہیں، اللہ کے حبیب کی بیٹی، اللہ کے محبوب کی بیٹی، خاتم المرسلین کی بیٹی، اس نبی کی بیٹی جس پہ نبوت و رسالت کے دروازے بند ہو گئے، اکلوتی شہزادی سیدہ فاطمہ، ڈائریکٹ جس کا نبی سے رشتہ ہے، وہ خطا کریں تو نبی فرماتے ہیں حالانکہ خطاؤں سے پاک ہیں، معصوم نہیں لیکن محفوظ ضرور ہیں، وہ کریں حضور فرماتے ہیں ہاتھ کٹن دا حکم دیاں گا دے آج دا 1450 سال بعد آن کے چبا لولا لگڑا بدعقیدہ جاہل نہ شکلوں نہ عقلوں نہ منہ نہ متھا جن پاڑو لتھا وہ آکھے میں سید تے میں جو مرضی کرا میں کچھ نہ آکھے ہو جے اے ہو جی مبادت بھی ساڑھے کو چشتی سار نہیں، ادب اس کا جو نبی کے راستے پہ ہے۔ اگر نبی کی اولاد 1400 سال بعد ہونا بخشش کے لیے اور مغفرت کے لیے کافی ہوتا تو ڈائریکٹ نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، وہ بھی اللہ کے نبی تھے، اللہ کے نبی کا بیٹا، وہ اس بیڑے میں سوار نہیں ہوا، 90 امتی سوار ہو گئے، کلا پتر سوار نہیں ہویا، کلمہ پڑھن آلے تے نوح علیہ السلام دی منن آلے تے انہاں دی من کے ٹرن آلے، نبی دی اطاعت کرن آلے بخشے گئے بچ گئے عذاب الہی تو، تے سگا پتر عذاب الہی تو نہیں بچیا، کیوں؟ نبی دا پتر ضرور سی پر نبی دی منی انہیں نہیں سی۔ ہمیں آل اطہار کی عزت ہے، احترام ہے، کیونکہ میرے حسنین کریمین صرف میرے نبی کے نواسے نہیں ہیں، وہ میرے نبی کے غلام بھی ہیں، صرف نواسے ہوتے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ پڑھتے اور نبی کی اطاعت نہ کرتے، کوئی احترام نہیں تھا، کوئی عزت نہیں تھی۔ عزت اس لیے ہے کہ وہ اولاد رسول بھی ہیں اور نبی کو ماننے والے بھی ہیں اور نبی کو مان کر نبی کی ماننے والے بھی ہیں، صرف یہی، یہ وجہ افتخار ہے، یہ وجہ عزت ہے۔ تے آج بھی بڑے تو بڑا پیر ہوئے پاوے کوڑیاں کرامتاں دیا کتاباں بھی انہیں لکھیاں ہون، نبی دے رستے تو ہٹ کے چلے، نبی دی آل دی، نبی دے اصحاب دی، نبی دی ازواج دی عزت توقیر تعظیم دی بجائے سانو بے ادبی اشاریاں نال کنائیں نال اگر چونکہ چنانچہ ادھر ادھر کچھ تے بکواس سدھے سدھے کر جاندے نا تے کچھ منطق تو آئے ایسے ہوتا تو پھر ایسے نہ ہوتا، 2-3 چوڑا ہو جیاں بھی ساڑھے سنیاں جا دیں، 2-3 ہو جیاں چوڑا بھی جا دیا نے دوستانی جو کہا نہیں، پاویں حاکم ورگے چول شاعر تے چول نعت خان ہونا اسی گل نہیں سوچ تے پاویں وہ شباز کمر جائے بے عمل بے شکل تے بدعقیدہ نعت خان ہونا اسی گل نہیں سوچ پاویں کوئی رافضی نقیب ہوئے ساڑھے واسطے ہوتی عزت کوئی نہیں، خاور عظیم ورگے بندے اور دی عزت نہیں ہے، محبت بھی ہے، چول دی عزت کوئی نہیں، تے پاویں کوئی چول پیر ہوئے وہ میں بھی چول مارا تے میری بھی عزت کوئی نہیں، میری بھی عزت اسے وقت تک کرے آجے، میرے نال بھی نسبت اسے وقت تک رکھے آجے جب تک میں عقیدے کا پکا ہوں، سنت پہ عمل ہے، نبی کی شریعت کا پابند ہوں اور صحیح رہنمائی آپ کی کر رہا ہوں، تب تک آپ کے لیے میری تقلید تعظیم واجب ہے۔ اگر میں ذرا بھی ادھر ادھر ہوتا ہوں بہتے ہیں توڑ دو اپنے لیے، اپنے مرضی کے راستے چنو۔ کوئی پکی زنجیر میں بھی سنجر بھی جیل جا گئے تو قیدی بن گیا، کوئی پکیاں کہتا نہیں میں گولڈویاں دے ساری زندگی اگلی پشتہ تک گولڈوی رہنا ہے، جی چورائیاں دے سکتا پوچھ نہیں، اگر گولڈا شریف سے غلطی ہوتی ہے، چورا شریف سے غلطی ہوتی ہے، سیال شریف سے
جب غلطی ہوتی ہے چھوڑ دو ہمیں، گھر بیٹھ کے اللہ نہ کرو. اور جب تک ہم اللہ کے اور اس کے نبی کے دین کے مطابق چل رہے ہیں، ان کی احکام کے مطابق چل رہے ہیں، اس دن تک ہم سے تعلق رکھو، ہماری تعظیم کرو، توقیر کرو. بت پرستی چھوڑ دو. واہ 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 واہ. وہ لات منات عزا نوں پوجدے سن تے اساں ہن ہر بندے اپنی اپنی مرضی دا پیر بنا کے اودی پوجا شروع کیتی ہوئی. ہم بت نہیں ہیں. ہم بت نہیں ہیں. کیا بات. کسی دا چوریشی والا بت ہے، کسی دا بھیرے والا بت ہے، کسی دا سیال والا بت ہے، کسی دا گھوڑے والا بت ہے. ادھر لات بت سی، منات بت سی، عزا بت سی، وہ اپنے پوجے سن. تسی اور نہیں، ہم اللہ کے نمائندے ہیں، بے شک. ہم نبی کے دین کے وارث ہیں. جب تک ہماری زبانوں سے نبی کا دین تم تک پہنچتا رہے، تب تک ہماری سننا بھی، ہماری ماننا بھی، ہم سے محبت بھی کرنا. تو جس ویلے ادھر ادھر ہوتے جائیے تو پھر سانو دھکا مار کے اپنی بستی کو باہر کرنا. نہیں لوڑ بابا جی تہاڈی، سانو رب دا دین، رب دا قرآن، نبی دا فرمان تے نبی دی سنت چاہیے. اپنے اندر جرت پیدا کرو، اپنے عقیدوں کا تحفظ کرو، اپنے آنے والی نسلوں کا تحفظ کرو. یاد رکھنا ایک پاسے جاواں گے رگڑے جاواں گے. صرف صحابہ تے اولاد رسول نوں گالیاں پیندیاں نال ساڈی غیرت نہ جاگے تے تاں وی مر جان دا مقام ہے. تے صرف علی 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 اہل بیت نعرہ حیدری دے چیخ چنگاڑا پہ جائے پورے مسیتی تے نعرہ تحقیق تے ہر جے شرما دے کچھ یار اے بھی کام غلط ہے. یہ بھی ٹھیک نہیں. دوویں پلڑے نپ کے رکھو گے تے دوویں دامن تھام کے ٹرو گے تب میرے رسول تمہیں اپنی غلامی میں قبول فرمائے گے. اور اگر رسول اللہ نے غلامی میں قبول کر لیا، اگر رسول اللہ نے غلامی میں قبول کر لیا، چشتی صاحب کہہ رہے سن نا کہ حضور دی جنت وچ نے جنہاں نوں غلامی وچ قبول کر لیندے نے، فرماندے نے کہ اے دا مقام یا رسول اللہ تہاڈا غلام ابو بکر صدیق حاضر ہے، حاضر ہے، کی حکم ہے؟ تو دوے کہندے ہیں مر گئے. مویاں بھی کدے آوازاں دتیاں؟ موئے آوازاں نہیں دیندے، جیوندے دیندے نے. حضور نے فرمایا غلام حاضر ہے تے انتظار کردا ہے. یہ سور وچ میرے نال سی، سفر وچ نال سی، ہجرت وچ نال سی، بدر وچ نال سی تے ہن بھی نال ہی ہونا سنا. میرے ابو بکر کو لاؤ میرے پہلو میں دفن کرو. تے جس ویلے ابو بکر صدیق دے پیارے بدن نوں لاہ دے اتاریا جا رہا تے کچھ ہاتھ اتوں تھلے رکھ لیا آپ دا بدن مبارک تے دو ہاتھاں نے تھلوں آپ دا بدن مبارک پکڑیا. وہ ہاتھ کے دے سن، وہ آمنہ دے لال دے ہاتھ سن، وہ فاطمہ دے باپ دے ہاتھ سن، وہ تواڈے تے میرے آقا دے ہاتھ سن. جس کو حضور غلامی میں قبول کر لے اپنے پہلو میں سلاتے بھی ہیں اور قبروں میں آ کے اس کا استقبال بھی کیا. صرف پہلو میں لٹاتے نہیں، قبروں میں آ کے اس کا استقبال بھی کیا کرتے. یہ جے عقیدے اپناؤ، یہ جے طریقے اپناؤ، یہ جے رستے اپناؤ کہ ہم بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہو جائیں کہ ہمیں بھی رسول اللہ اپنی غلامی میں قبول فرما لیں. ہم ایڈے جوگے تے سی نہیں نا کہ قبروں میں ساڈے استقبال ہوں، انہیں جوگے تے سی ہے نہیں، پر قبر ایک اپنا دیدار کران تے اے تے نہ فرماننا مویا کی آتا رہا سی، کی کرتا رہا سی. میری غلامی کا دعویٰ بھی تو کرتا تھا اور میرے ابو بکر کو گالیاں بھی دیتا تھا. میری غلامی کا دعویٰ بھی کرتا تھا اور میرے فاروق کی خلافت کا انکار بھی کرتا تھا. میری غلامی کا تو دعویٰ بھی کرتا تھا. اور جس عثمان کو میں نے کہا 3 مرتبہ میں نے جنت بیچی اور میرے عثمان نے مجھ سے خریدی، اس عثمان کی تو گستاخیاں کرتا رہا. ایسی زندگی گزارو، یہ نہ ہو کہ قبر میں منہ چھپاتے پھرو رسول اللہ کے سامنے کیسے جائیں گے. مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دو، مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دے وہ دیکھو دور، وہ دیکھو ہمارا غلام. غلاموں والے کام کرو، غلاموں والے طریقے اپناؤ، غلاموں والے راستوں پہ چلو. صدیق کا راستہ ہی برکتوں والا راستہ ہے، فاروق کا راستہ ہی برکتوں والا راستہ ہے، عثمان کا راستہ ہی
عزتوں کا والا راستہ ہے اور حیدر کرار کا راستہ ہی عزتوں والا راستہ ہے. ہم آج اپنی محبتوں کے نئے نئے انداز اور طریقے ایجاد کریں گے. خطا ممکن ہے، غلطی ممکن ہے، لیکن جن طریقوں سے جس انداز سے ان مقدس صحابہ نے رسول اللہ سے محبت کی، خطا ممکن نہیں ہے. تے اپنیاں راواں کڈن دی بجائے چنگیاں دی نقل کرتے جائیے، پاس ہو جاواں گے. میں مثال دینا ہوں، ایک طالب علم لائق کاپی روز لکھتا، سبق روز سناتا، ماسٹر نو جا کے ڈیلی سکول جانا، چھٹی نہیں کرتا، ہفتہ وار ٹیسٹ ماہانہ ٹیسٹ کلیئر کرتا. ان کمرہ امتحان جاندیا پریشانی نہیں ہونی ہائے کہ لکھا گا. وہ خوش ہو کے جائے گا، فر لکھ کے آئے گا. ایک نہ لے کے بستہ سٹ کے کرکٹ کھیڈن جانا، فٹ بال کھیڈن جانا، سکولے نہیں جانا، گھروں پیسے سکول دا خرچہ لے کے جانا، ڈاہ ڈو کے بلیڈ کلب کے واپس آ جاتا. کاپی بھی نہیں لکھنی، نہیں چیک کرانی، ٹیسٹ بھی نہیں دینا، سبق بھی نہیں سنانا. وہ کیسے جائے گا کمرہ امتحان میں؟ نہیں جائے گا نا. لیکن ایک کام کرے، ایک کام بڑی چلاکی نال کدے سیاح ہوئے تھے، اس لیگ کے پیچھے اپنا بنوا لے تے موڈے اتوں چلاکی تسی کریو نہیں. میں تمہیں مثال پہ دینا گل سمجھا. موڈے اتوں نظر مارتا رہے، وہی لکھتا جاوے جڑے اس چنگے نے لیگ نے لکھیا ہے. تے شاہ صاحب نے، چشتی صاحب نے اگر ممتحن نے تے نمبر لانے نے تے انہیں یہ نہیں ویکھنا انہیں یاد کر کے لکھیا تے انہیں ادھر تک کے لکھیا ہے. نمبر انہوں بھی اتنے لبنے نے تے انہوں بھی اتنے ہی لبنے نے. انہوں نے یاد کر کے لکھا تھا. وہ اس امتحان میں سرخرو ہوئے، محبت کے امتحان میں، عشق کے امتحان میں، عقیدت کے امتحان میں، وفا کے امتحان میں، ایثار کے امتحان میں، اتباع سنت مصطفیٰ کے امتحان میں سرخرو ہوئے. یہ وہ پڑھ نہیں نہ سکتے. ابو بکر دی نقل کرتے رہو، عمر فاروق دی نقل کرتے رہو، عثمان غنی دی نقل کرتے رہو، علی المرتضیٰ دی نقل کرتے رہو. قسم رب دی بخشے جاؤ گے، بخشے جاؤ گے. تے آج دے کسی چوڑ قسم دے ملا پیر دی نقل کر کے نبی دے دین تو دور ہو گئے نا، نبی دیا سنتا تو تے رگڑے جاؤ گے، بالکل رگڑے جاؤ گے، پکی گل کے رگڑے جاؤ گے. ہماری ایجادات، ہماری خرافات، آج کے دین میں ہماری شامل کی ہوئی بدعات، انہاں کو بچ جاؤ. رب دی اطاعت، محبوب دیاں سنتاں دی اتباع، آثار صحابہ نو دیکھ کے، آثار صحابہ دی روشنی میں رسول اللہ دی محبت نو اپناؤ، سنت نو اپناؤ. اللہ کریم تہانوں بھی اس راہ دا راہی بڑھائے، تہاڈے ساریاں دے صدقے مینوں بھی اسے راہ دا راہی بڑھائے. جو میں آکھیا صرف میرا قول ہوئے، میرا فعل بھی ہوئے، حق بیان کردیا رواں، حق بیان کردیا موت آ جائے، کدے بے ایمان ہو کے نہ مرا، ایمان دی دولت لے کے مرا. یہ دعا میں تہاڈے واسطے کرنا تے تسی میرے واسطے کریو جی. میں بہت سارے علماء میں دان دین سوشل میڈیا تے ملا دے تسی بڑا کام کر دے. میں کہ ثابت قدمی واسطے دعا کریا جی. بڑے بڑے ڈگمگا گئے جن کو ہم حجت اسلام کہتے رہے، وہ ڈگمگایا گئے. یہ دنیا کا جو مال ہے نا، یہ جب خفیہ طریقے سے اکاؤنٹوں میں مال آتا ہے، بڑے بڑے لوگوں کے ایمان چھت جاتے ہیں، لٹ جاتے ہیں، بک جاتے ہیں. دعا کر رہا کوئی دنیا دی چکا چون، کوئی یہ ریال ڈالر پاؤنڈ ساڑھے ایمان میں بگاڑ نہ سکتا. حضور دی غلامی زندگی نصیب ہوئے، حضور دی غلامی موت نصیب ہوئے، خاتمہ بن ایمان ہوئے. میں ایک باری پھر گٹی والے تمام دوستوں نو، بالخصوص شاہ صاحب نو، قاری صاحب نو، حاجی ادریس صاحب نو، اپنے تمام بچیاں نو، او میرے پتر میری ملاقات اج دی بالمشافہ پہلی باری ہوئی تے غائبانہ محبت کرتے ہویا، نہ سن کے محبت کرتے ہویا. اٹلی تو اس محفل واسطے سپیشل آیا. میرے کو دین واسطے اور کچھ نہیں، میں بہت مالدار بھی کوئی نہیں، میں تو کوئی
दुनिया की नौकरी देवां या पैसे दिया या अहुदे दिया, मैं अपने चिट्टे कपड़े लैके फिरना, लेकिन दुआवां मैं कदे परचून की हिसाब नाल नहीं दित्तियां, जदों भी दोना थोक के हिसाब नाल दे थोक के हिसाब नाल खुलियां दुआवां मेरियां मेरे अपने तमाम बच्चों वास्ते। ते एक एक बच्चे का मैनू ना याद है, जिथे जिथे बैठे ने मैनू नहीं पता है फलाना सकी वो निकाह करके बैठा है, पर मैनू पता है वो हमजे तो वड्डा बैठा, उन्हें मास्क भी लाया है, मैंने अखा तक के अंदाजा हो गया। मेरे बच्चे जिथे जिथे बैठे हो गए, मैं अलहमदुल्ला सारे ना तो भी पहचानना, क्या बात, चेहरे तो भी पहचानना, तुहाडे बैठने की जगह भी मैंने पता तुसीं कित्थे बैठे हो, तुहाड़ियां मुहब्बतां तो भी वाकिफ हाँ। तुसां सारिआं दा शुक्रिया। इस खराब मौसम में भी तुसीं अपने ईमानां नूं खराब होण तो बचाउण वास्ते ये महफिल सुनन आए हो। अल्लाह करीम तुहाडा आना जाना कबूल फरमाए, इत्थे बैठना कबूल फरमाए, आमीन। बमा नहीं। बहुत शुक्रिया। अंजुमन मिलाद कमेटी चौराहे